جو ان کی زبان کا، ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اور ہم لوگ تھوڑی تکلیف ہوئی تو اماں ابا کو تو یاد کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز، جیسے سامنے والا کوئی جھگڑنے کی بات کر رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو سامنے موجود فوراً کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی محمد، اور سامنے والا جو غصے میں ہے وہ فوراً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مختلف بہانوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود کا اہتمام عادت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، ہماری عادت بن جائے کہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کا اہتمام۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، حضور کے جو طریقے ہیں، ہماری زندگی کا 80% حصہ وہ ہے جو ہم روٹین کے طور پر روزانہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں اور جیسے ہی نیند سے اٹھے تو چپل پہنتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری روزانہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ہماری زندگی کا اکثر حصہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے یہ حصے ہیں، اس میں اگر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں نیت کے ساتھ، تو ہماری زندگی کا 80% حصہ سنتوں کے مطابق بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند سے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور جب حضور سوتے تو مسواک حضور کے تکیے کے بازو رکھا کرتی تھی۔ گھر میں آتے مسواک کرتے، باہر نکلتے مسواک کرتے، نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک، اٹھنے کے بعد مسواک۔ اور حضور کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جب بھی میرے پاس آئے تو سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسواک کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنی کثرت سے میں مسواک کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے مسوڑے چھل گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، لیکن زندگی کا ایک بڑا حصہ اس سنت کے ساتھ گزر جائے گا۔ چپل پہنتے ہیں، سیدھے پیر میں اگر ہم پہنیں اور سنت کی نیت سے پہنیں تو کون ہمیں روکنے والا ہے، کس سے اس کو ڈسٹرب ہے؟ لیکن صبح سے شام تک 10 اور 20 مرتبہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ آج ہم نے 20 مرتبہ ایک سنت پر عمل کیا ہے۔ پانی پی رہے ہیں بیٹھ کر اور گلاس میں سانس لیے بغیر، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم پانی پی رہے ہیں اور شروع میں ہم نے بسم اللہ کہا اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہا، تو ہمارا یہ پانی پینا جو دن بھر میں 20 سے 25 مرتبہ ہوتا ہے، اس دن ہم نے 25 سنتوں پر عمل کیا۔ ہمارے اعمال نامے میں تو سنتوں کا ایک اسٹاک جمع ہو جائے گا۔ ہم بے توجہی کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور سنت کے ثواب سے محروم۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے خطبات میں لکھا ہے، انہوں نے خطبات میں کہا ہے کہ پچھلے زمانے کے مسلمانوں کی مصیبت یہ تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی مصیبت یہ تھی کہ وہ اچھے اچھے اعمال کرتے تھے بدنیتی کے ساتھ، کہ ان میں جو نیک نہیں ہوتے تھے،
وہ بری نیتوں کے ساتھ اچھے اعمال کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانے کے مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں بے نیتی کے ساتھ، نیت ہی کچھ نہیں۔ تو جس طرح بدنیتی سے آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، بے نیتی سے بھی آدمی ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے یہ کام ہم روزانہ کرتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اگر سیدھے پیر کو پہلے رکھیں تو سنت پر ثواب پر عمل کا ثواب مل گیا۔ گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب حضور سے میں نے ملاقات کی ایمان قبول کرنے کی نیت سے، تو حضور اس وقت مسکرا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر جب بھی میں نے حضور سے ملاقات کی تو حضور مجھ سے مسکراتے ہوئے ملے پوری زندگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضور ہمیشہ خوش ہی ہوں، کبھی کسی سوچ میں ہوں گے اور کبھی کسی اور کام میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ عمل یہ بنایا تھا کہ جب بھی ملاقات کرتے تو مسکراتے ہوئے مل رہے۔ تو لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، حضور کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں حضور کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا جو منصب ہے وہ اللہ کا رسول ہونا ہے۔ اس لیے صحابہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حدیث بیان کر رہی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، لیکن انہوں نے قال رسول اللہ نہیں کہا، اور قال رسول اللہ کے بجائے اگر کچھ اور کہنا چاہیے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قال زوجی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے شوہر جو ہیں انہوں نے یہ کہا۔ لیکن وہ جو زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے جب حدیث بیان کی تو کہا قال رفیقی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دوست انہوں نے یہ بات بیان کی۔ یہ ہے حضور کی سنت کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہ رہے ہیں جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ دوست سے دوسرے دوست کو اگر تکلیف ہو دوستی باقی نہیں رہتی۔ دوست تو دوسرے دوست کے ابرو کو دیکھتا ہے، اس کے تیور کو دیکھتا ہے، اس کی سوچ اس کی فکر کو دیکھتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھتا ہے، تب دوستی باقی رہتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کامل طریقے پر حاصل ہو جائے، اور حضور کی محبت میں ہم اس وقت جس لیول پر ہیں اس سے ہم آگے بڑھ پائیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حضور کا جو طریقہ زندگی ہے، کہ حضور دوستوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، حضور بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، حضور ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے۔ ہم میں سے کس کے پاس، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنی بیوی کو کوئی کہانی سنائی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہانی سنا رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں کہانی سناتا ہوں، میرے کو کہانیاں وانیاں نہیں آتے۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہم کو کہانیاں نہیں آتے،
اور عورتیں بولتے میرے کو شاعریاں نہیں آتے. شوہر کے ساتھ کس انداز سے بات کرنا چاہیے عورتیں وہ نہیں سیکھتی. بولے میرے کو نہیں آتے وہ سب بنا بنا کے بولنے باتاں، جو ہے سیدھا سیدھا اٹھو بیٹھ جاؤ. لیکن ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو ہم جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک عورت کو اپنی زبان کے جادو کو بھی استعمال کرنا ہے، الفاظ کو سلیقے کے ساتھ استعمال کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس انداز سے رہے کہ بیوی اس کو اپنے دوست کی حیثیت میں دیکھے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر محبت کا پیمانہ وہ لبریز ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نعتیہ اشعار کہے گئے ہیں اس کو ہم اپنی تنہائیوں میں گنگناتے رہیں، پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا یہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنے نبی کی سچی محبت، سچا لگاؤ، سچا تعلق اور اس کے نتیجے میں زندگیوں میں تبدیلی کے جو حالات ہیں اللہ ہم سب کے حق میں پیدا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.